ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ ہیرا شیئر کر رہی ہیں۔ ہیرا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ جو کہانی آج آپ کو میں سنانے جا رہی ہوں یہ آج سے 9 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس گھر میں ایک پچھلا صحن تھا۔ اس صحن میں ایک عجیب و غریب سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جگہ آخر کس استعمال کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ جگہ اس طرح سے تھی کہ اس پچھلے صحن کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا برآمدہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ برآمدہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی انسان بامشکل بیٹھ سکتا تھا، اور وہ تھا بھی بہت چھوٹا سا۔ اور وہاں پر ایک پرانا سا چراغ بھی رکھا ہوا تھا جس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی چراغ جلاتا ہے۔ اور وہ جگہ جو تھی اس کے جو فرش تھا وہ سرخ رنگ کا تھا، صرف اس ایک برآمدے کا۔ ہم لوگوں کو وہ جگہ بہت زیادہ عجیب لگی۔ ہم لوگوں نے اتنا خاص اس بارے میں کھوجنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ امی نے کہا کہ بس چھوڑو، پرانے وقتوں میں جو گھر بنائے جاتے تھے ادھر اکثر لوگ چراغ جلانے کی جگہ بنایا کرتے تھے، تو شاید یہ بھی کوئی ایسی ہی جگہ ہوگی۔ تم لوگوں کو اس جگہ پر زیادہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ اس گھر میں رہنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کو وہاں پر رہتے رہتے ابھی 10 سے 15 دن ہی گزرے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہم سب لوگ جو تھے کبھی چھت پر سو جایا کرتے تھے، کبھی جو اگلا صحن تھا کافی کھلا وہ بھی تھا، وہاں پر سو جاتے تھے۔ تو ایک رات کی بات ہے، ایسے ہی میری آنکھ کھلی، مجھے بہت سے گرمی لگ رہی تھی۔ سب گھر والے سو رہے تھے۔ میں اٹھی تو جیسے میں کچن میں جانے لگی، میں پانی پی کر باہر نکلی تو مجھے باقاعدہ ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی سفید لباس پہنے اسی پچھلے صحن کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے میرے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ میں پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن جب میں نے غور کر کے دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ کوئی اس طرف مڑ گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ہے۔ میں تھوڑی سی بھاگ کر آگے ہوئی، میں نے جھانک کر دیکھا تو اسی پچھلے صحن کی طرف سفید لباس پہنے کوئی جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب میرے میں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ میں اکیلی جا کر دیکھتی کہ وہاں پر کون ہے اور کون نہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی امی کو جگایا۔ میں نے کہا امی، ابھی میں پانی پینے گئی تھی کچن میں اور میرے پاس سے کوئی گزر کر اس پچھلے صحن کی طرف گیا ہے، آ میرے ساتھ آئیں، ہمارے گھر میں کوئی ہے۔ امی بھی ڈر گئی۔ امی نے فوراً سے ابو کو جگایا کہ اس نے ابھی یہاں پر کسی کو دیکھا ہے، ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ ابو فوراً سے اٹھے۔ ابو نے وہاں سے جس طرح سے کوئی ڈنڈا وغیرہ اٹھایا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کون ہے۔ پچھلے صحن میں گئے، ہم لوگ بھی ابو کے پیچھے پیچھے تھے، بڑے آرام آرام سے ہم لوگ قدم دباتے ہوئے وہاں پر جا رہے تھے۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو پچھلا صحن بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس چھوٹے سے برآمدے میں وہ چراغ روشن تھا۔ وہ چراغ کس نے جلایا ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم لوگوں میں سے تو کسی نے وہ چراغ نہیں جلایا۔ امی بھی پریشان، ابو بھی اور میں بھی۔ میں نے انہیں کہا کہ جب میں نے یہاں سے کسی کو تیزی سے نکلتے دیکھا تو وہ ایسے تھا کہ جیسے میرے پاس سے گزر کر گیا ہو۔ اب وہ کوئی جو کچھ بھی تھا، وہ کچن میں تھا یا کمرے میں مجھے نہیں پتا چلا، لیکن وہ میرے بہت قریب سے گزر کر گیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ابو اس چراغ والے برآمدے کے پاس جا کر دیکھ کر آئے، کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو نے یہ کہا کہ یہاں سے بہت زیادہ خوشبو مہک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یا تو اس میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ خوشبو والا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے چمیلی کے پھول مہک رہے ہیں یہاں پر۔ امی نے کہا کہ جلدی واپس آ جائے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ جنات کی کوئی جگہ ہے۔ ہم لوگوں میں سے تو کسی نے بھی یہ دیا نہیں جلایا، یہ چراغ روشن نہیں کیا، تو بالآخر کسی اور نے تو کیا ہی ہوگا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور فوراً سے واپس آ گئے۔ امی نے کہا کہ اب اکیلی باتھ روم میں بھی مت جانا، ورنہ ہی مجھے بنا بتائے
उस पिछले सहन में जाना। तुम्हें जब भी बाथरूम जाना हो या पानी पीना हो, मेरे साथ ही जाना। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आपको बताकर ही जाऊंगी। इसी तरह से हम लोग रात को सो गए। खुशबू पूरे घर में महक रही थी। इतनी प्यारी खुशबू थी कि ऐसे लग रहा था कि हम लोगों के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोतिये के फूल ही फूल हैं, चमेली के फूल महक रहे हैं। सुबह हम लोग जाके घर का काम काज किया। मैं रात भर उस बारे में सोचती रही कि आखिर वो कौन था, वो जो कोई भी था, वो कौन था। अम्मी जब काम वगैरह करके थोड़ी देर के लिए कमरे में सोने के लिए गई तो मैं चुपचाप अपने कमरे से निकली और जाकर वहाँ पर देखने लगी। जैसे मैं अपने पिछले सहन में आई, वो जगह इतनी साफ़ थी जैसे अभी उस जगह को किसी ने साफ़ किया हो, जबकि हम लोग तो पिछले सहन की तरफ आए भी नहीं थे। वहाँ पर एक दरख्त भी था, उसके पत्ते अक्सर बिखरे रहते थे, वो भी बड़े सलीके के साथ, मानो किसी ने साइड पर जमा किए हों। बरामदे की जगह भी बिल्कुल साफ शफाफ थी और वहाँ से अभी भी खुशबू महक रही थी। मैं पास गई तो दिए में से अभी भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने उसको कुछ देर पहले ही बुझाया हो। मैं थोड़ी सी डर गई, मेरा सर भारी होने लग गया। मैं फ़ौरन से वहाँ से वापस आ गई, आकर कमरे में लेट गई। अम्मी सो रही थी, मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला है। मुझे लगा अम्मी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, आंखें बंद करके लेटी रही। नींद नहीं आ रही थी। एकदम से बड़े ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया। मैं उठकर बैठ गई, जल्दी से बाहर निकली, अम्मी को आवाज़ें देने लगी। अम्मी कहीं भी नहीं थी। जाकर देखा, अम्मी अभी भी कमरे में सो रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि फिर मेरे कमरे में कौन आया था। अब्बू तो काम पर गए हुए थे। मैं किचन में गई, मैंने पानी पिया, मैं फिर आकर लेट गई। अभी 12:30 पौने 1 बजे का ही टाइम था। अभी बस मैंने 1 बजे अम्मी जान को जगाना था, उन्होंने खाना तैयार करना था। मैं फिर जाकर लेट गई। अभी तो 5 मिनट भी नहीं गुजरे, मेरे कमरे का फिर दरवाज़ा खुला। जो ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने पलट कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से मेरे कमरे में झांक कर किसी ने देखा और एकदम सर पीछे कर लिया। मेरे कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं चेहरा नहीं देख सकी। बस मैं इतना ही पूछती रह गई कि कौन है वहाँ पर। मैं भागी बाहर आई, कोई भी नहीं था। मैंने अम्मी को जाकर जगाया और ये कहा कि बार बार मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई खोल रहा है और अंदर झांक कर देख रहा है। मैं समझ रही थी कि आप हैं, लेकिन आप तो सो रही हैं। अम्मी उठकर बैठ गई और कहने लगी कि ये क्या माजरा है, पता नहीं ये कैसा घर है, इस घर में क्या मामलात है। अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया और ये कहा कि तुम अकेली मत सो, तुम इधर मेरे पास लेट जाओ। टाइम देखा, ज़ोहर की अज़ानें हो चुकी थी। अम्मी ने कहा कि चलो वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना बनाते हैं। हम दोनों उठे, हम लोगों ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और किचन में अम्मी खाना बनाने लग गई। मैं अम्मी वाले कमरे में ही बैठी हुई थी। तभी एकदम से जो अम्मी और अब्बू का कमरा था, उसकी एक खिड़की पिछले कमरे में, पिछले सहन में भी थी। मेरे वाले कमरे में वहाँ पर ऐसी कोई खिड़की नहीं थी। जो मेरे वाला कमरा था, उसकी खिड़की बाहर वाले सहन में थी, जो अगला सहन था। एकदम से ऐसा लगा कि जिस तरह से दोपहर के टाइम उस खिड़की पर दस्तक हुई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पंखा चल रहा था, इसके बावजूद मुझे खिड़की पर दस्तक सुनाई दे रही थी। जो ही मैंने खिड़की खोली तो जो मंजर मैंने बाहर देखा वो बहुत भयानक था। खिड़की के बिल्कुल पास एक छोटे से कद की, बहुत अजीबोगरीब हुलिये में एक औरत खड़ी थी और वो खिड़की की तरफ ही देख रही थी। जिस तरह से उसे पता था कि मैं दरवाज़ा खोल दूंगी, मैं खिड़की खोल दूंगी, वो मुझे देखकर हंस रही थी। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। एकदम से मेरी चीख निकली और मैं किचन में भागी। मैंने अम्मी से कहा कि बाहर पिछले सहन में कोई अजीबोगरीब औरत है, उसका कद बहुत छोटा है, वो खिड़की के आगे खड़ी है। अम्मी जल्दी से भागी पिछले सहन की तरफ और मैं अम्मी के कमरे में खिड़की से देखने लगी। वो गायब हो चुकी थी, वो कहीं भी नहीं थी। हम माँ बेटी बहुत ज़्यादा डर गई। तभी हम लोगों ने देखा कि उस बरामदे के पास छोटे छोटे जूते पड़े हुए थे, जिस तरह से कोई 3 साल की बच्ची के होंगे। बिल्कुल नए जूते थे, जैसे अभी अभी किसी ने ला कर रखे हैं और पहने भी नहीं हैं। अम्मी कहने लगी कि यहाँ पर नए जूते पड़े हैं। मैं भी जल्दी से बाहर आई।
وہ بالکل اسی برآمدے کے پاس رکھے تھے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگ فوراً سے اپنے حصے میں آ گئے۔ امی نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پچھلے حصے میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، یہاں پر جنات ہیں۔ اس کے بعد ساتھ والی آنٹی ہمارے گھر آئیں، انہیں پتہ چلا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں، پہلی بار ہی ملنے کے لیے آئی تھیں۔ ایک دو دفعہ بس باہر ان سے سرسری جیسے دیکھا اور سلام دعائی تھی۔ ہم دونوں کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگیں تو امی نے ان سے ساری بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں سے پہلے یہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان میں ایک بزرگ تھے جو یہاں پر پڑھائی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ پچھلے صحن میں ہی ان کو کئی بار ہم لوگوں نے عملیات کرتے دیکھا دیر رات کے۔ یہ انہی کے جنات ہیں۔ ان کا بھی کچھ عرصہ پہلے ہی اسی گھر میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جو بہو بیٹے اور بچے تھے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جنات سونے نہیں دیتے۔ وہ تو فوت ہو گئے جنہوں نے یہاں پر عملیات کیے تھے، جن کے وہ جنات تھے، وہ تو یہاں سے چلے گئے، ڈر کے مارے یہ گھر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ گھر خالی رہا۔ اب آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کسی اور کو بھی اس طرح سے تنگ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف جو لوگ اس گھر میں یہ کام کر کے گئے ہیں یہ جنات انہی کو نظر آئیں گے۔ امی نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو چھوٹا سا برآمدہ آپ بتا رہی ہیں جہاں پر وہ دیا رکھا ہوا ہے، وہیں پر وہ بزرگ بیٹھ کر چلا کاٹتے تھے۔ وہ انہیں بزرگ کی کوئی چلا گاہ تھی، اور جو آپ کو مخلوق نظر آتی ہے وہ انہی کے جنات ہیں۔ انہی کے جنات اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ ابھی تو اس نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کیا ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگوں کے لیے کوئی نقصان بن جائے۔ ہم لوگ تو اتنے خوفزدہ ہوئے۔ ابو شام کو آئے، ابو کو ساری باتیں بتائیں تو ابو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ پھر ہم لوگوں نے 2 ماہ کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب وہ گھر یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلا گاہ تھی، ایک چھوٹا سا برآمدہ اور پرانے زمانے کا کوئی چراغ تھا، اور اس مخلوق نے اپنا آپ کیوں ظاہر کیا، شاید یہی وجہ تھی۔ ہم لوگ جب وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو ہمیں بہت زیادہ مالک مکان نے بھی کہا اور ڈیلر نے بھی کہا کہ آپ لوگ مت چھوڑیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کے وہم ہیں۔ وہ جن کی یہاں پر فوت کی ہوئی تھی وہ بہت بوڑھے تھے، تو یہ وہ ایسی باتیں کرنے لگے، لیکن ہم لوگ وہاں پر نہیں رکے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ہیرا آپ کا۔ جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان ہی گھروں میں جنات لانے کا موجب بھی بنتے ہیں۔ ایسے لوگ جو عملیات کرتے ہیں، جو چلے وغیرہ کاٹتے ہیں، وہ جب گھروں میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر جنات ان گھروں میں آنے جانے لگتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی گھر کے کسی مخصوص حصے میں 41 دن لگاتار کوئی پڑھائی کی جائے کسی مخلوق کو حاصل کرنے کی، تو دن پورے ہونے سے پہلے ہی وہاں پر وہ مخلوق حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ نیک جنات ہوں یا نقصان دینے والے جنات جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ کبھی بھی گھروں میں چلے وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ جو بھی لوگ گھروں میں ایسے کام کرتے ہیں پھر ان کے گھر آسیب زدہ ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ پھر ان کو وہاں پہ رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو جو ان کے بعد ان گھروں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے نماز وغیرہ پڑھ کر۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جہاں پر گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلاٹ ہوتا تھا۔ میرے ابو نے وہ پلاٹ بھی خرید لیا۔ وہ پلاٹ ہم لوگوں نے ایک باغیچہ بنانے کے لیے خریدا تھا۔ بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں تھی، کوئی 1.5 مرلے کی وہ جگہ تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے پہلے ساری جگہ کی صفائی وغیرہ کروائی۔ صفائی کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ پودے وغیرہ لگوائے۔ دیکھتے دیکھتے جس طرح سے باقاعدہ لان کی 4 دیواری کی ایک باڑ بن جاتی ہے، ہم لوگوں نے وہ تیار کروائی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر گراس وغیرہ لگوایا اور بہت زیادہ خوبصورت وہاں پر پھول پودے لگائے۔ تقریباً 5-6 ماہ میں ہم لوگوں کا وہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ باغیچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، ہم نے اس کی بہت زیادہ ڈیکوریشن بھی کی۔ ہم لوگوں کا گھر بھی بڑا پیارا تھا، اور گھر کے ساتھ وہ باغیچہ ایکسٹرا ہم لوگوں نے خوبصورتی کے لیے بنایا تھا کہ کبھی کبھار موسم اچھا ہوتا ہے اور وہاں پر ہم لوگ سارے دوست وغیرہ مل کر بیٹھ بھی جایا کریں گے۔ بعض اوقات فیملی ممبر بھی وہاں پر شام کے ٹائم چائے پینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک کارنر ہم لوگوں نے
چائے کی ٹیبل والا سیٹ کر لیا تھا۔ اسی طرح سے میرے سارے دوست بھی باغیچہ دیکھنے آئے۔ گرمی کے موسم میں ہم لوگ دیر رات کے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، موسم کچھ خراب تھا، بادل بنے ہوئے تھے اور بارش بالکل ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ تو میں نے امی سے یہ کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، جا کر جو چیزیں ہم لوگوں نے ڈیکوریشن کے لیے، کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جن پر اگر پانی کی بوندیں پڑیں تو وہ خراب بھی ہو سکتی تھیں، یعنی کچھ لائٹس ایسی تھیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میں وہ ڈیکوریشن اتار کر تو سائڈ پر ٹیبل پر رکھ دیتا ہوں۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر لو۔ پہلے میں ملازم کو بھیجنے لگا، پھر مجھے لگا کہ شاید یہ خراب نہ کر دے۔ میں نے ملازم کو ساتھ لیا اور خود اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم دونوں باغیچے میں آئے۔ ہم لوگوں نے باغیچے والی بڑی لائٹ آن کی، وہاں پر ساری چیزیں بڑی تسلی سے سمیٹی۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں موبائل میں کچھ کلپس وغیرہ بنا لیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں وہ کلپس وغیرہ بناتا رہا، کچھ ریلز بناتا رہا، تو ٹائم زیادہ ہو گئے، 12:30 بج گئے۔ بارش بھی تھوڑی تھوڑی تیز ہو گئی۔ جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھ کر چائے پیتے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے ایک ہٹ سٹائل بنایا ہوا تھا۔ میں وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی میں ایک دم سے ویڈیو بھی بنانے لگا اور میں اپنے موبائل میں نکال کر دیکھ رہا تھا کہ میں نے کون سے کلپس بنا لیے ہیں۔ ایک دو کلپ میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے باغیچے کے ایک کارنر میں مجھے کوئی پرچھائی نظر آئی ہے، جیسے جب میں کیپچر کر رہا ہوں تو آگے سے کوئی تیزی سے گزر کے گیا ہے۔ 2 کلپس میں مجھے وہ باقاعدہ نظر بھی آئی، وہ مخلوق جو بھی تھی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، میرے ہاتھ کا کہیں کوئی شیڈو نہ ہو۔ میں نے دوبارہ کلپ بنا کر اپنے ہاتھ کو ہٹا کر دیکھا، لیکن نہیں، وہ پرچھائی دور تھی اور باقاعدہ کالے رنگ کی کوئی پرچھائی 2 بار گزر کر گئی تھی۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا، میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں جلدی سے واپس آیا باہر، میں نے باغیچہ لاک کر دیا۔ ابھی میں نے گھر آ کر اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ میرا جو والیٹ ہے وہ ادھر ہی رہ گیا ہے، کیونکہ میں نے والیٹ کی اور موبائل وہ وہاں پر ٹیبل پر رکھا تھا جب میں چیزیں ٹھیک کروا رہا تھا اس سے۔ مجھے پھر خیال آیا، میں اپنا والیٹ لینے کے لیے جو ہی باغیچے کے پھر دروازے پر آیا، میں نے باہر سے ہم لوگ لاک لگاتے تھے کیونکہ اکثر بڑی خوبصورت ڈیکوریشن تھی، کچھ لوگ اتار کر لے گئے تھے 1-2 پہلی چیزیں، تو میں نے پھر اس کو لاک لگوانا شروع کر دیا۔ تو میں ابھی بھی بارش ہو رہی تھی، جلدی سے میں نے باغیچے کا لاک کھولا، میں اندر گیا، لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے وہاں سے جہاں پر ٹیبل پر چیزیں رکھی تھی اس کے قریب گیا تو میرا والیٹ وہیں پر پڑا تھا۔ میں نے فوراً سے اس کو اٹھایا۔ جیسے میں اٹھا کر ابھی میں باغیچے کے درمیان میں ہی تھا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایسے آواز آئی کہ جیسے کسی نے کرسی کو بڑی زور سے گھسیٹا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کسی اندیکھے وجود نے اس کرسی کو اٹھا کر باغیچے کے درمیان میں پھینکا۔ شاید میرے اوپر وار تھا۔ اس سے پہلے مجھے کرسی لگتی، میں ہٹ کر پیچھے، بہت تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، اس سائڈ سے ہٹ گیا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے خوفناک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہنستا ہے۔ تبھی اسی کونے سے جہاں پر میں نے وہ ویڈیو کلپ بنایا تھا اور مجھے پرچھائی نظر آئی تھی، ایک عجیب و غریب عورت نمودار ہوئی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، اتنی پتلی تھی، اتنی جیسے بالکل کوئی سٹک سی ہوتی ہے۔ کالے رنگ کے ہی کپڑے تھے، بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، چہرہ ایسے تھا جس طرح سے کسی پرندے کا چہرہ ہوتا ہے، باقاعدہ کسی کوے کا یا کسی چیل نما اس کا چہرہ تھا۔ ویسے ہی اس کے ہونٹوں والی جگہ پر ایک لمبی سی چونچ نما تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں سرخ رنگ کی۔ اتنا ہیبتناک حلیہ تھا کہ مجھے 2 منٹ کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری سانس کوئی روک رہا ہے، میری سانس بند ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ تبھی ایک خوفناک پرندے کی آواز بھی میں نے سنی، وہ پھڑ پھڑاتا ہوا جس طرح سے درخت کے اوپر سے اڑ کر چلا گیا، اور وہ مخلوق ایک دم سے میری آنکھوں سے اچھل ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں سے کیسے بھاگا، میں نے وہ لاک بھی کیا کہ نہیں، بس گھر آتے ساتھ میں نے شور مچا دیا۔ 2-3 منٹ میں میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے منہ پر میرے گھر والوں نے پانی کے چھینٹے مارے، سارے بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہوا کیا ہے۔ میرے ہاتھ بہت زیادہ سن ہو گئے تھے، ٹھنڈے نیلے رنگ کے ہاتھ ہو گئے تھے، یہ میری حالت ہو گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کہیں جا کر مجھے ہوش آیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، میں سب کو دیکھ رہا تھا، میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں۔ ہاتھ میرے کانپ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ میں کچھ نارمل ہوا، نارمل ہوتے ہوتے بھی مجھے 10-15 منٹ لگ گئے۔ امی، ابو، بہن بھائی سب آس پاس تھے، مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تمہیں کوئی چیز کاٹ گئی تھی، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے ساتھ بنا کیا ہے۔
بس ملازم نے اتنا بتایا کہ وہ دوبارہ چابی لے کر باغیچے کی طرف گئے ہیں، لیکن تو وہاں پر کیوں گئے تھے؟ میں نے پھر انہیں ساری بات بتائی۔ میرے موبائل میں وہ جو 2 ویڈیو کلپس تھے، جیسے میں نے گھر والوں کو وہ دکھانے چاہے، میرے موبائل میں اس ٹائم کے بنائے ہوئے سبھی ویڈیو کلپ ڈیلیٹ ہو چکے تھے۔ میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے تھے، ان کا کہیں پر نام و نشان بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ ریسائیکل بن میں بھی نہیں تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ امی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ چکاس سے زدہ ہو جہاں پر اس چیز نے اپنا آپ یوں ظاہر کیا ہے۔ پھر جب بھی ہم لوگ کبھی دیر رات کے 12 بجے باغیچے میں بیٹھتے تھے تو باقاعدہ آس پاس جیسے کچھ چیزوں کو چھیڑنے لگ جاتا تھا، لائٹس آف ہونے لگ جاتی تھیں۔ اول پر ہم لوگ اکیلے وہاں پر بیٹھتے نہیں تھے، بہت اگر کبھی ہوتا تھا کوئی دوست آ جاتا تھا تو ہم لوگ اس کارنر کو چھوڑ چکے تھے۔ ہم لوگوں نے وہ چیئرز بھی اٹھا کر دروازے کے پاس والی جگہ پر رکھ دی تھی، اور میں نے باقاعدہ اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پر جنات ہیں۔ تو جب وہ لائٹس آن آف کرنے لگتے تھے تو ہم ڈر جاتے تھے۔ ایک دو دفعہ میرے 2 دوستوں کی طبیعت بھی خراب ہوئی، وہ بہت زیادہ پرفیوم لگا کر آئے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے اس باغیچے میں شام کے ٹائم مغرب کے بعد بیٹھنا بھی بہت کم کر دیا۔ میرے والد صاحب ایک صاحب علم کو لے کر آئے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیانک جنات کا بسیرا ہے، جہاں پر آپ لوگوں نے وہ بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی، لیکن اب ان کا بسیرا اس پوری جگہ پر ہو گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس باغیچے میں کم سے کم آیا کریں، ورنہ یہ جنات اتنے سخت ہیں کہ یہ جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اس باغیچے میں بہت کم جاتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں کبھی کبھار دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی باغیچے کا دروازہ کھول کر بیٹھتے تھے۔ شام کے ٹائم تو جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اتنی خوفناک بلیاں وہاں پر نظر آتی تھیں، اور وہ اتنی بھیانک آوازیں نکالتی تھی، صرف اور صرف اسی ہٹ کے اندر بیٹھ کے جہاں پر ہم لوگوں نے وہ ٹی کارنر بنایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوقات تھیں، وہ بھی جنات کے ہی کوئی روپ تھے۔ آج تک ہم لوگوں کو اسٹریٹ کیٹس اتنی زیادہ کبھی نظر آئی ہی نہیں تھیں۔ جب اس کے بعد اس جگہ پر ہم لوگوں نے جانا چھوڑا، 15 سے 20 بلیاں ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں باغیچے کے باہر کھڑے ہو کر، لیکن ڈر اتنا لگتا تھا کہ اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے بالکل اس باغیچے میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو یہ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی باغیچے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علی آپ کا، جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جنات خالی پلاٹس میں، باغیچوں میں اور ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ پھر اگر دیر رات کے وہاں پر انسان جائیں، اٹھیں، بیٹھیں تو وہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں، اور خوشبو پر یہ مخلوقات بہت زیادہ محو ہوتی ہیں اور اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں۔ اسی لیے رات کے وقت کہیں بھی باہر بہت زیادہ پرفیوم لگا کر نہیں جانا چاہیے۔ حفاظت ہر تکلیف سے بڑھ کر آپ کو بچا لیتی ہے۔ اگر آپ حفاظت کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔